الحمد لله الذي كتب علينا القتال، والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لأعلاء كلمة الله. أما بعد، سامعین ذی وقار، اساتذہ کرام، علماء کرام اور منصفین عظام، آج کی اس بابرکت و پروقار محفل عظیم میں جس موضوع سخن کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. سامعین گرامی، جہاد کی ضرورت اور اہمیت سے آج کے اس دور میں کون ہے جو واقف نہیں؟ صرف فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ کردار کے غازی ہوتے ہیں اور کچھ گفتار کے، اور میں انہی کردار کے غازیوں اور مجاہدین کا شکریہ ادا کرنے کھڑا ہوں. بلکہ یوں کہوں گا کہ اہل فلسطین اور مجاہدین شام کا شکریہ ادا کرنے کھڑا ہوں، جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو سمجھایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب کیا ہے. کل تک علماء و اکابرین قرآن کی آیات پڑھ کر ترجمہ سمجھایا کرتے تھے، تفسیر سمجھایا کرتے تھے، لیکن اہل غزہ و فلسطین اور مجاہدین شام نے اس کا عملی نمونہ 21ویں صدی میں صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بتایا کہ جب کوئی رب کے دین کی نصرت کے لیے، جب کوئی شعار اللہ کے لیے، جب کوئی نفاذ اسلام کے لیے، جب کوئی اقامت دین کے لیے، جب کوئی عالمی استعمار کی فرعونیت اور طاقت و قوت کو کچلنے کے لیے، اور جب کوئی غلبہ اسلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کائنات کامیابی اس کے قدم میں رکھ دیتا ہے. انہی کے بارے میں تو اقبال کہتا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. سامعین گرامی، اہل فلسطین اور مجاہدین شام نے ایک ایسے وقت میں امت مسلمہ کو بیدار کیا جب امت جہاد جیسے عظیم فریضے کو پس پش ڈال چکی تھی، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی، کفر کا رعب و دبدبہ ان پر چھا چکا تھا. ایسے میں اہل فلسطین اور مجاہدین شام نے ہمیں بدر کا توکل سمجھایا. انہوں نے بتایا کہ حنین کی شجاعت کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ فتح مکہ کا تدبر کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ حدیبیہ کی حکمت کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں جب ساری کائنات تمہارا گھیرا کر لے تو امت کو کیسے بتانا ہے کہ الانا نخصوہم ولا یخصوننا نحن نسیر الیہم. انہوں نے بتایا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کیسے ممکن ہے. انہوں نے امت کو بتایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا راستہ کیا ہے. انہوں نے امت کو بتایا کہ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم کی تفسیر کیا ہے. انہوں نے امت کو بتایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کا مفہوم کیا ہے. انہوں نے امت کو بتایا کہ جاء الحق وزهق الباطل کا عملی منظر کیا ہے. انہوں نے امت کو بتایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کی تفسیر کیا ہے. انہوں نے امت کو بتایا کہ فضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے امت کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقتوں کو ایرنڈم توڑ کر بشار رجیم کے مظالم کا خاتمہ کر کے بتایا کہ طاقت و قوت صرف اللہ کی ہے. اللہ کی قوت و طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہ سکتی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں رہ سکتی. انہوں نے امت کو بتایا کہ ہم نے کفر سے لڑنے کی ٹھانی ہے. ان کی فرعونیت، ربوبیت
خدائی اور طاقت و قوت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. جو ہو فرعون ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے, جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. خدا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہے, بحثوں کو شیوخ کو صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا, خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. سامعین ذی وقار, آج اہل فلسطین اور مجاہدین شام, بلکہ یوں کہوں گا کہ صلاح الدین ایوبی کے لام لیوا دشمنان اسلام کی صفوں کو چیرتے ہوئے یہ عزم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ستون دارا پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, ستون دارا پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جہاں تک ستم کی یہ سیارات چلے. وہ پوری امت مسلمہ اور مظلوم انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے, تڑپ تڑپ کشمکش جستجو, جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی. آج سے 15 برس قبل انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ محوا آثارنا محوا دیننا محوا ثقافتنا. ان کے بچوں بوڑھوں جوانوں کا یہ نعرہ تھا کہ ولکننا سنبقى لاننا حضارہ لاننا مسلم لاننا محمدی. آج شام کی فتح کا یہ منظر بتا رہا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ, اسلامیہ جہادیہ, اسلامیہ جہادیہ. تو پھر ملک و ملت میں فدا عمر روا کرتے چلو, یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو. تمہیں خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم, بتگروں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو. زندگی کے فی اسی حسن عمل کا نام ہے, باطل کو نابود اور حق کو جاویدہ کرتے چلو. وما علینا الا البلاغ.